میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کا یہ سرمایہ انہی کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے۔ اللہ نے جب چاہا تو دور دراز کے لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، اور جب محروم کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے اور آپ سے رشتہ داری رکھنے والے وہ بھی ایمان سے محروم رہ گئے۔ عجیب بات ہے کہ حبشہ سے اور فارس سے اور روم سے آ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، وہ ایمان سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر کی بات ہے اور اس کا انتخاب ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جو منتخب کیے جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو جو خوش نصیب تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، اور جن کے لیے تقدیر میں مومن ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ کہاں کہاں سے لا کر حضور کے قدموں تک پہنچائے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ معمر ہوئے، سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ ان کے بارے میں ہے کہ 250 سال تقریباً عمر ہوئی، بعض روایتوں میں 350 سال بھی آئے ہیں۔ 250 سال عمر ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ان کی زندگی عجیب و غریب گزری۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، مجوسی تھے، آگ کی پرستش ہوتی تھی، ان کے والدین آگ کو پوجنے والے تھے۔ پھر وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے کہ آگ کی پرستش کرتے کرتے وہ عیسائی ہوئے۔ ان کا تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عیسائی بنے اور اتنا ان کو تلاش حق کا جذبہ تھا کہ عیسائی علماء کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھتے تھے۔ ایک کے بعد ایک 20 عیسائی عالموں کی خدمت میں رہے۔ آپ سوچئے کہ ان کو دین پر چلنے کا اور دین سیکھنے کا کیسا ذوق تھا۔ ایک عالم کا انتقال ہونے لگتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ مجھ کو کسی اور عالم کا پتہ بتا دیجئے، میں اس سے جا کر دین سیکھوں گا۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک 20 عیسائی عالموں کے ہاں رہے، اور الگ الگ علاقوں میں رہے۔ اس بستی میں رہتے رہے، پھر کسی اور بستی کا پتہ چلا، وہاں گئے۔ جب آخری 20ویں عالم کا انتقال ہونے لگا اور انہوں نے اس سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو کسی دوسرے عالم کا پتہ بتا دیجئے جہاں جا کر میں دین سیکھوں، تو اس عیسائی عالم نے مرتے دم یہ کہا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کوئی باقی نہیں رہا، اور ان کی تعلیمات میں ملاوٹ ہو گئی، اور ان کے اوپر اتاری جانے والی کتاب میں بھی لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ البتہ ہمیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ہماری کتاب میں جو علامتیں آئی ہیں، اس کے اعتبار سے دنیا کے آخری پیغمبر کا زمانہ قریب آ چکا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن مجید میں سورہ صف میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جو تعلیم کتاب و حکمت کرے۔ تو فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، حضور ان کی نسل میں تھے، تو فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ورؤیا امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا اور بہت ہی بابرکت، اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پیدا ہوں گے۔ تو تین باتیں فرمائیں، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے، اور آسمانی کتابوں میں حضور کی علامتیں تھیں، نشانیاں، حلیہ تک ذکر کیا گیا تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانے دیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بشارتیں تھیں، ان کے بارے میں تفصیلات تھی کہ جو حضور کے وزیر ہوں گے اور ان کے خلیفہ ہوں گے، ان کی کیا شان ہوگی، ان کے کیسے اوصاف ہوں گے، حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ تو جب وہ آخری 20واں عیسائی عالم انتقال کرنے لگا تو اس نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہا کہ اب تم کسی عیسائی عالم کے پاس نہ جاؤ، اب کوئی ان کے دین پر باقی نہیں رہا، البتہ اس آخری پیغمبر کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور میں تم کو ان کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، ان نشانیوں کو دیکھ کر تم ایمان قبول کرنا۔ نشانی بتائی کہ وہ پتھریلی سرزمین میں آئیں گے، یہ تو ایران میں تھے نا، فارس میں، تو کہا کہ وہ پتھریلی سرزمین میں آئیں گے، اور تین نشانیاں بتائیں کہ لا یأکل الصدقہ یأکل الہدیہ وبین کتفیہ خاتم النبوہ، کہ وہ پیغمبر ایسے ہوں گے کہ صدقے کا مال استعمال نہیں کریں گے، ہدیہ دیا جائے گا تو اس کو استعمال کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ مہر نبوت غدۃ بیضاء مثل بیضۃ الحمامہ، ایک گوشت کا ابھار ہوگا جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، اتنا بڑا گوشت کا ابھار دونوں کندھوں کے درمیان پیدائشی طریقے پر ہوگا، اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ خیر، تو جب وہ اس عیسائی عالم نے مرتے دم یہ بیان کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پتھریلی سرزمین میں وہ آئیں گے اور یہ ان کی نشانیاں ہیں، نشانیاں دیکھ کر ایمان قبول کرنا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی نے اندازہ لگایا کہ پتھریلی سرزمین تو عرب کی سرزمین ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر عرب جانے والا کوئی قافلہ آئے گا، اس زمانے میں قافلے کے ساتھ سفر ہوتا تھا، اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، تو کوئی قافلہ آئے گا تو بتانا۔ انہوں نے محنت مزدوری کر کے کچھ اونٹ، کچھ بکریاں جمع کر لی، ایک قافلہ آیا، لوگوں نے بتایا کہ قافلہ عرب کا آیا ہوا ہے، یہ گئے قافلے کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھ کو اپنے ساتھ عرب لے کر چلو، اور یہ بکریاں ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ تم لے لو اجرت کے طور پر، لیکن مجھ کو عرب پہنچا دو۔ کیسا تلاش حق کا جذبہ تھا۔ 20 عیسائی عالموں کے پاس دین سیکھتے رہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہیں، پتھریلی سرزمین یعنی عرب کی سرزمین جانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک اور داستان درس سناتے ہیں، وہ یہ کہ ان قافلے والوں نے مجھ کو ساتھ تو لے لیا اور آگے تک لے کر چلے، لیکن ظلمونی و باعونی، مجھ پر ظلم کیا
اور میرا ساز و سامان چھین لیا اور مجھ کو غلام کہہ کر بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، غلام کہہ کر مجھ کو بیچ دیا۔ آپ غور کیجئے کتنی نازک بات تھی۔ یہ عرب جانا چاہتے تھے، قافلے والوں نے ظلم کیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں جاتے، خریدنے والا کہاں لے جاتا۔ لیکن وہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حضور کے قدموں تک پہنچانا چاہتا تھا تو کیسا نظام بناتا تھا۔ جو خریدنے والا شخص تھا وہ قبا کا رہنے والا تھا، جو مدینے کے پاس کی آبادی، وہ لے کر قبا آیا۔ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے، اللہ جس کشتی کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے تو کنارے تک خود اسے لا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کشتی کی حفاظت کرے اس کو کون ڈبو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ وہاں پہنچ گئے۔ اب ان کا جو آقا تھا اس نے کھجور کے باغ میں ان کو کام کرنے کے لیے لگا دیا۔ کچھ مدت تک یہ کام کرتے رہے۔ پھر ایک دن اچانک ان کے آقا کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا اپنے بھائی سے، ان کے مالک سے، کہ ارے تم نے سنا نہیں، مکے سے ایک شخص ہماری بستی میں آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، جیسے ہی یہ آواز میرے کان میں آئی کہ یزعم انہ نبی، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اترنے کا انتظار نہیں کیا، اوپر سے کود گیا۔ شوق دیکھیے، وہاں سے کود گیا۔ اور میں نے اپنے مالک کے بھائی سے کہا کہ ذرا پھر سے کہو کیا کہہ رہے تھے؟ تو ان کے مالک نے ان کو ایک تماچا مارا اور کہا جا تو اپنا کام کر، تجھ کو ان باتوں سے کیا مطلب ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جا اپنا کام کر۔ چنانچہ یہ واپس چلے گئے، شام تک مزدوری کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ میرے کانوں میں شام تک گونجتے رہے کہ ایک آدمی مکے سے آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ شام کو میں نے کچھ کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر لوگوں سے پوچھتا ہوا گیا کہ مکے سے آنے والا شخص کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وہ کھجوریں حضور کے سامنے پیش کی اور امتحان لینا چاہا۔ کھجوریں پیش کر کے کہا کہ آپ مکے سے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غریب بھی معلوم ہوتے ہیں، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، ان کو لے لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ کھجوریں قبول کی، لیکن ایک کھجور بھی اس میں سے آپ نے کھائی نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دی۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ نشانی تو اس عیسائی عالم کی بتائی ہوئی پوری ہوئی کہ صدقہ استعمال نہیں کریں گے، اور آگے دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں لوٹ آیا، کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے کچھ کھجوریں اکٹھا کی، لے کر پھر حاضر ہوا، اور اب کی میں نے کھجور پیش کی اور کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا حضرت نے خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب وہ تیسری نشانی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ایک گوشت کا ابھار ہوگا جو کبوتر کے انڈے کے برابر ہوگا۔ اس کو کیسے میں دیکھوں؟ اس عیسائی عالم نے تیسری نشانی یہ بیان کی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو جنت البقیع، مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، بقیع میں دفنا کر اپنے ایک صحابی کو آئے تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو شرم آئی کہ میں کیسے حضور سے کہوں کہ آپ اپنا کرتا ہٹائیے، مجھ کو آپ کے کاندھوں پر کچھ دیکھنا ہے، اور حضرت نے کرتا پہن رکھا ہے، اوپر سے ایک چادر بھی آپ کے کندھے پر ڈلی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ذرا میں چکر لگاتا ہوں پیچھے سے، شاید کپڑے کے اوپر سے کچھ ابھار نظر آ جائے، تو میں نے چکر لگایا مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوبارہ چکر لگایا، پھر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ میں چکر لگا رہا تھا کہ حضور نے نگاہ اٹھا کر مجھ کو دیکھا، مسلم شریف میں روایت ہے، نگاہ اٹھا کر مجھ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ سلمان ادھر آ، میں تجھ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جو ایک عیسائی عالم نے مرتے دم تجھ سے بیان کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی چادر گرا دی اور آپ نے اپنا کرتا کھول دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فن کببت علیہ،
میں محبت کے مارے اس مہر نبوت پہ گر پڑا اور رونے لگا، اور میں نے اس کو چوما، بوسہ دیا، اور اسی مجلس میں حضور کے دست مبارک پر ایمان لایا۔ یہ چیز ہے کہ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے جو ایران میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طور پر پہنچایا کہ آئے اور ایمان قبول کیا، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کا یہ مقام ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان تو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت سے، ہمارے گھر کے لوگوں میں ہے سلمان۔ ایسا عزت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے، حضرت صہیب روم سے آئے تھے، حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، اور ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ وہاں سے واپس آئے تو حضرت بلال کو طلب کیا اور فرمایا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں تیرے چلنے کی آہٹ میں اپنے آگے آگے محسوس کرتا تھا۔ حضرت بلال سے کہا تیرے چلنے کی آہٹ میں اپنے آگے آگے محسوس کرتا تھا۔ جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ایمان کے لیے انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ایمان کے لیے چن لیتا ہے۔ جو چنے جائیں ان کو اپنی خوش نصیبی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت دی ہے تو یہ اس کا کرم، یہ اس کا احسان، یہ اس کا فضل ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں اور اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایمان اللہ نے دیا ہے لیکن ہم ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، ہم ایمان کے مطالبات کو بھی پورا کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان کے جو مطالبات ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں۔ کتنی مسلمان بہنیں ہیں کہ ایمان تو ان کو حاصل ہے مگر اچھے عمل کی راہ پر نہیں چل پا رہی ہیں۔ کتنی مسلمان بہنیں ہیں کہ جو آج ارتداد کے راستے پر چلی جا رہی ہیں۔ مختلف ملک کے حصوں سے یہ روح فرسا خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ ہماری فلاں بہن غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی۔ کتنی بہنوں کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ وہ بے حیائی اور بے پردگی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ ہزاروں ہزار مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو ایمان سے پھر گئیں، ایمان انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ پر یقین کی دولت سے محروم ہو گئیں۔ کتنی مسلمان بہنیں ہیں کہ جو خوب پڑھ چکی، اعلیٰ تعلیم پا چکی، اور ان کے دل میں شکوک و شبہات ایمان کے بارے میں، شریعت کے بارے میں پیدا ہو گئے، اور ایسی باتیں وہ زبان سے کہہ رہی ہیں کہ جن کے بعد ایمان باقی رہنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ صورتحال کتنی سنگین ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت ہمیں دی تھی اور ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی اور ہم اس کو بچا کر رکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی اور ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایمان اللہ کے خزانے سے جو ہم کو ملا ہے وہ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کسی انسان کو مال نہ ملے، اولاد نہ ملے، گھر بار نہ ملے، عزت و شان و شوکت نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایمان سے محروم ہے تو وہ سارے خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنا، اس پر شکر ادا کرنا اور اس نعمت کے بچانے اور اس نعمت کے بنانے کی فکر کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس ایمان کے راستے میں جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینی چاہیے۔ جس طرح بھی ایمان بچ سکے بچانا چاہیے۔ اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، جائیداد اور اسباب کی قربانی۔ صحابیات کے واقعات میں پڑھیے کہ انہوں نے اپنے دین و ایمان کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے میں ڈالا۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضور سے بڑی انسیت و محبت تھی، گئے مارکے میں، شجاعت سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ کو وفات کی خبر سنانی تھی۔ وہ غیر معمولی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ان کو خبر دینے کے لیے، اور آپ گھر کے صحن میں وہ روٹی بنا رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ان سے اجازت طلب کی، اور پھر آپ نے خود خبر سنائی کہ جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کھڑی ہوں، حضور کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی ہوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خبر سنائی تو اتنا سخت صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں، لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کی شہادت پر صبر کیا، عزم اور عزیمت کا راستہ اپنایا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی تھے زمانے جاہلیت میں، نام ان کا تھا صخر نام تھا، زمانے کفر کی بات ہے، ان کے بھائی انتقال کر گئے۔ ان کو ایسی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بھائی کو یاد کرتی تھیں، اور وہ بہت بڑی شاعرہ تھیں۔ عرب خواتین میں شاعری کے لحاظ سے ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ حضرت خنسا شاعرہ تھیں، انہوں نے اپنے بھائی کی موت پر مرثیہ لکھا جس کو پڑھا کرتی تھیں اور روتی تھیں۔ اسی کا ایک شعر ہے، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب الشمس، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے میں اپنے بھائی صخر کو یاد کرتی ہوں، جب سورج غروب ہوتا ہے تب مجھ کو اس کی یاد آتی ہے۔ مرثیہ پڑھتی تھیں اور روتی تھیں۔ یہ کفر کے زمانے کا عالم ہے، یہ جاہلیت کے دور کا عالم ہے، لیکن جب مسلمان ہوئی، ایمان کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، ایمان میں پختگی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوا، تو یہ صورتحال ہوئی کہ غزوہ یرموک کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر آئیں جنگ کے میدان میں، اور رات کو جس صبح کو مارکا لڑا گیا اس رات کو اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کر بہترین مؤثر تقریر کی، بہت ہی بلیغ تقریر کی۔ عربی کی کتابوں میں ان کا وہ خطبہ ملتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بچوں، تم جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تم شریف اور بہادر ماں باپ کے بیٹے ہو۔ کل جب مارکا لڑا جائے گا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اگلی صفوں میں لڑو، بہادروں کی طرح لڑو، اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ میں تمہاری ماں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری شہادت کے ذریعے مجھ کو عزت حاصل ہو، تم شہید ہو، میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں۔ بچوں کو ایسا حوصلہ دیا اور اس طرح کی بلیغ تقریر کی کہ ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا۔ صبح مارکا لڑا گیا، جنگ ہوئی اور خطرناک جنگ ہوئی۔ ان کے بچوں نے شجاعت اور بہادری کی مثال قائم کی۔ ایک بیٹا شہید ہوا، اس کی لاش لائی گئی، دوسرا بیٹا شہید ہوا، اس کی لاش لائی گئی، تیسرا بیٹا شہید ہوا، اس کا جنازہ لایا گیا۔ جب چوتھے بیٹے کی شہادت ہوئی تو اب لوگوں میں تردد ہوا کہ یہی 4 بیٹے تھے، چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر دی جائے یا نہ دی جائے، اس لیے کہ آخر ماں ہیں، ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جنازہ تو لے کر چلنا ہے۔ خیمے میں تھیں، چوتھے بیٹے کا بھی جنازہ لایا گیا اور کہا گیا یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا جنازہ رکھ دو، اور تاریخی جملہ کہا، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کے شہادت کے ذریعے مجھے عزت عطا کی ہے، مجھے تو نے اکرام سے نوازا ہے، میرے بیٹوں کو شہید بنا کر تو نے مجھے عزت بخشی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہی وہ خاتون ہے جو اپنے بھائی کی وفات پر رو رہی تھی، جو اپنے بھائی کے انتقال کرنے پہ مرثیہ کہہ رہی ہے، جو روزانہ مرثیے کے شعر پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی ہے۔ لیکن اب جب ایمان آ گیا، اب جب یقین کامل ہوا، اب جب اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ بیدار ہوا، تو یہ صورتحال ہے کہ 4 جوان بیٹوں اپنے لخت جگر اور نور نظر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت کے ذریعے مجھ کو عزت عطا کی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے ایمان کا جذبہ، یہ ہے یقین کا راستہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں قربانی دینے کی مثال۔
اور ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ صحابیات نے کس طرح اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے شوہروں کو، اپنے اموال اور اسباب کو خدا کی راہ میں لٹایا۔ یہ جذبہ ایمان پیدا کرتا ہے، یہ جذبہ یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ ایسے مشکل دور میں، اس مشکل وقت میں، جب کہ پورے ملک میں کفر کی یلغار ہو رہی ہے، طاغوتی قوتیں ٹوٹ پڑی ہیں مسلمانوں پر، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے توحید کی عظمت نکالی جائے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے حریف یہ چاہتے تھے کہ ہماری جانیں چلی جائیں، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دکانیں لوٹ لی جائیں، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے کاروبار بند ہو جائیں، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو ختم کر دیا جائے، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ مدرسوں پہ پابندی لگائی جائے، لیکن اب وہ جان و مال سے آگے بڑھ کر ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ایمان کے اوپر ان کی رہزنی ہو رہی ہے، ایمان کو کھینچ کر دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے، اس میں ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں کہ ہمارے جتنے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے وہ اپنے دین اور عقیدے پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، ان کے دلوں میں شرک کی نجاست داخل کی جائے گی۔ یہ جو یوگا ہے، سوریہ نمسکار ہے، یہ کیوں لاگو کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے مسلمان بچوں کو شرک کے قریب کر دیا جائے۔ یہ جو بچیوں پر، لڑکیوں پر محنت ہو رہی ہے اور پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ اکا دکا واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے پیچھے منصوبہ بند سازشیں ہیں، پوری تیاری ہے، مال خرچ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو اردو شاعری سکھائی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے وہ لڑکیوں کو قریب کریں۔ بہت ہی معاملہ سنگین حد تک پہنچ چکا ہے، اور ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری بچیاں دوسری راہ پر جا رہی ہیں۔ یہ کفر کی وہ یلغار ہے جو ایمان پر کی گئی ہے، جو یقین پر کی گئی ہے۔ دلوں سے توحید کی عظمت نکالی جا رہی ہے، شرک کی نجاست داخل کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہر مسلمان بہن کو طے کرنا ہوگا کہ اسے اللہ کے دین پر جینا ہے اور اللہ کے دین پر مرنا ہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کے دین کا پابند بنانا ہے، یقین ان کے دل میں بٹھانا ہے، قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ اگر کفر کی یلغار ہو تو تم ہر چیز کی قربانی دے دینا، مگر ایمان کی قربانی نہ دینا، ایمان اور یقین سے نہ پھر جانا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون۔ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی دین سے مرتد ہوگا، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، خدا کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو عظمت والا ہے، جلال و جبروت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی بے نیاز ہے۔ ساری دنیا بھی اگر اس کو سجدہ کرے، ساری دنیا بھی اگر اس کو پکارے، ساری دنیا بھی اس کے در پہ جھک جائے، کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے جو اللہ کا نام نہ لے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے نام کو ٹھکرا دے، اور ساری دنیا اگر کفر پر جم جائے، اور ساری دنیا اگر اللہ کے وجود کا انکار کر دے، اور ساری دنیا اللہ کی عظمت سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہے، اور یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی میں کمی ہو جائے، قسم بخدا ایک ذرے کی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ کی قدرت و طاقت اپنی جگہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے اگر کوئی بیگانہ ہوتا ہے، اس کا کیا بگڑنے والا، اس کو کیا نقصان پہنچنے والا۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون۔ تم اگر نکل جاؤ گے دین سے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ اللہ کے دین کے مددگار بنے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، صاف کہا جا رہا ہے کہ کسی کے جانے سے، کسی کے بہکنے سے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔
میری پیاری بہنوں، ایمان پر قائم رہنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری، ایمان پر قائم رہنا یہ ہماری سعادت ہے، ایمان پر قائم رہنا اور اپنے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید میں سورہ بروج ہے 30ویں پارے میں، اس سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، خندق والے لوگ۔ ایک زمانہ تھا، ایک ظالم بادشاہ کے دور میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور وہ بھی عجیب قصہ ہوا۔ وہ زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بڑے پیمانے پہ جادو ہوتا تھا، ظالم اور کافر بادشاہ تھا اس زمانے کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھ کو کوئی ذہین بچہ دلوا دو کہ جس کو میں اپنے جادو کا علم سکھا دوں، جس کو میں اپنا علم منتقل کر دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا اور اس کے سپرد کیا کہ یہ روزانہ جائے گا اور تم سے جادو سیکھے گا۔ چنانچہ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جانے لگا اور جادو سیکھنے لگا۔ لیکن ابھی چند دن گزرے تھے کہ عجیب ایک قصہ ہوا۔ جادوگر کے گھر کی طرف یہ جا رہا ہے اور راستے میں ایک عیسائی شخص، وہ زمانہ وہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور چل رہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے اور وہی مومنین تھے۔ تو ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عام کی جا رہی ہیں۔ وہ عیسائی عالم راستے میں کہیں عبادت کرتے ہوتے تھے اور انجیل کی تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ یہ گزرتا، ایک دو دفعہ اس نے دیکھا، اس کو کشش ہوئی، اس نے سوچا کہ یہاں بھی بیٹھ کر دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی میں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ دین برحق کو مانتے ہیں، اس لیے کہ پورا علاقہ کافروں کا تھا، پورا علاقہ اللہ کے دین سے بیگانہ تھا۔ تو یہ اس کے قریب جا کر بیٹھنے لگا اور اس کے دل میں دین کی طرف کشش اور میلان پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے دین سیکھنا شروع کر دیا، اور اب یہ کرتا تھا کہ جادوگر کے پاس پہنچتا دیر سے تو وہ پوچھتا کہاں رہ گئے تھے، تو کہتا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور وہاں سے یہاں سے جب لوٹتا اور گھر والے پوچھتے کہ کہاں رہ گئے تھے تو کہتا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا اور یہ دین سیکھتا رہا، دین میں آگے بڑھتا رہا، اور جادو میں اس کی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ دین کے سلسلے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، دین میں ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر معمولی کرامت سے نوازا، غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کیا، ایمان و یقین کے ذریعے بہت بلند پرواز ہوئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ یہ شان اس کی ہوئی کہ جس نابینا کو دم کر دیتا اس کو بینائی مل جاتی، جس شخص کو جو آدمی آتا اور کوئی بیماری بیان کرتا وہ اس کو اللہ کا نام لے کر دم کرتا، شفا ہوتی۔ ایک دن جا رہا تھا، راستے سے اس نے دیکھا کہ لوگ رکے ہوئے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر ہے اور راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے راستہ رک گیا ہے۔ اب اس نے اس شیر کو دفع کرنے کے لیے ایک ڈھیلا زمین سے اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر وہ پتھر اس کو چلا کر مارا، وہ درندہ مر گیا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس کے پاس بہت بڑا جادو کا علم آ گیا ہے، کہ یہ اتنا بڑا جادوگر ہو گیا کہ شیر کو ایک پتھر اس نے مارا اور شیر مر گیا، تو یقیناً اس کے پاس بہت گہرا علم ہے۔ لوگ تو نہیں جان رہے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب اس کے ہاں لوگوں کا تانتا لگا رہنے لگا اور لوگ بکثرت جانے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک خبر پہنچی کہ ایسی ایسی بات ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ترقی کر گیا۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں، اور بادشاہ کے خدائی کے دعوے کو اس نے ٹھکرا دیا، کہا کہ تم خدا نہیں ہو، اللہ ہے، اور اللہ ہی کے ذریعے، اللہ ہی کی مدد کے ذریعے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔
بادشاہ نے کہا کہ یہ کہنا چھوڑ دو ورنہ سزا ملے گی۔ اس نے کہا میں ہرگز یہ بات نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ اور ایک بڑے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو نیچے پھینک دو تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ سپاہی لے کر گئے اور چوٹی سے اس کو پھینکنا چاہا تو وہ سب گر کر مر گئے اور وہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھا کر اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر ڈبو دو۔ پھر لے کر گئے، وہ سب ڈوب گئے، یہ زندہ سلامت واپس چلا آیا۔ کوئی تدبیر بادشاہ کی مؤثر نہیں ہوتی تھی۔ اب اس نے ایک تدبیر خود بتائی، دیکھیے قربانی دی لوگوں کو مومن بنانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے۔ اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ مجھ کو مارنا ہی چاہتے ہیں تو سپاہیوں کے ذریعے اور تدبیروں سے میں مرنے والا نہیں ہوں۔ جو تدبیر میں بتاتا ہوں وہ تدبیر اگر آپ اختیار کریں گے تب مجھ کو مار سکیں گے۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیجئے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مجھ کو ایک سولی پر چڑھا دیجئے اور پھر کسی کو تیر کمان دیجئے اور وہ تیر چلائے یہ کہہ کر کہ بسم اللہ رب حاذ الغلام، اس بچے کے پروردگار اللہ کے نام سے ہم تیر چلا رہے ہیں۔ جب یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر تیر چلایا جائے گا تب میں مروں گا ورنہ میں نہیں مر سکتا۔ خود تدبیر بتائی۔ اور اس کے پیچھے کیا بات تھی کہ جب سارا مجمع دیکھے گا کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلایا گیا ہے تب اثر کر رہا ہے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ برحق پروردگار تو اللہ ہے اور وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ہزاروں کا مجمع ہوا اور اسی طرح بادشاہ نے کیا اور بسم اللہ رب حاذ الغلام کہہ کر تیر چلایا گیا اور وہ تیر جا کر کنپٹی میں پیوست ہوا اور اس اللہ کے بندے نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو وہ ہزاروں ہزار لوگ جو اکٹھا تھے اور جو اس بادشاہ کو پروردگار مانتے تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ پروردگار نہیں ہے، پروردگار تو وہ ہے جو اس بچے کا پروردگار ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے۔ اب وہ اس بستی میں ایمان پھیلا، مسلمان بنے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، ہزاروں ہزار لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے یہ کہا کہ خندقیں کھدواؤ اور ان میں آگ جلواؤ اور جو ایمان سے پھر جائے اس کو تو الگ رکھو، لیکن جو ایمان پر قائم رہنے کی بات کہے اس کو آگ میں ڈال دو اور اس کو جلا ڈالو۔ چنانچہ آگ خندقیں کھودی گئیں، آگ اس میں دہکائی گئی۔ اسی کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود کا یہی واقعہ ہے کہ خندقیں کھودی گئی تھیں، آگ جلائی گئی تھی، لوگوں کو لایا جاتا تھا اور درباری اور بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ نظارہ کر رہے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح جلایا جا رہا ہے۔ سپاہی لے کر آتے تھے، کہتے تھے ایمان سے پھر جاؤ بچ جاؤ گے، نہیں تو آگ کی خندق میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ اپنی جان اللہ کے نام پر نچھاور کرتے رہے، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک خاتون کو لایا گیا۔ حدیث شریف میں یہ بات ہے اور یہی حصہ اہتمام سے سنانے کا تھا کہ ایک خاتون کو لایا گیا اور خاتون کو لانے کے بعد اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ سپاہیوں نے یہ کہا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ تو تم بچ جاؤ گی ورنہ تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں، تم کو جو کرنا ہے سو کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو آگ کی طرف بڑھایا۔ اب اس کو اپنی جان کی وجہ سے تو نہیں لیکن جو گود میں بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا شیرخوار، اس کی وجہ سے اس کے اندر تردد پیدا ہوا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، آگ میں اس کو لے کر جانا آسان بات نہیں ہے۔ اس کے دل میں ذرا کمزوری آنے لگی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی، بچے کی محبت کی وجہ سے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی۔ تو اس وقت اللہ نے ایک کرشمہ ظاہر کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ گود سے بول پڑا کہ یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کیجئے اس لیے کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق کے لیے جان دے رہی ہیں، آپ ایمان و یقین کے لیے جان دے رہی ہیں، آپ اللہ کی محبت میں جان دے رہی ہیں۔ اصبری
اصبری فإنک علی الحق، صبر کیجئے آپ حق پر ہیں۔ بس یہ سن کر اس کا دل مضبوط ہو گیا اور اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی، وہ بھی اور بچہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ لیکن ساری کائنات کو بتا کر گئے کہ وہ عورت ذات جس کو صنف نازک سمجھا جاتا ہے، ایمان اس کے اندر بھی یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے سمیت آگ میں چلی جائے۔ یہ ہے کہ ایمان پر ہر قیمت پر استقامت اختیار کی جائے، ہر قیمت پر ایمان کو اپنے دل میں مضبوط اور محفوظ رکھا جائے، اور جتنے ایمانی تقاضے ہیں ان ایمانی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایمان کا تقاضا ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا، ایمان کا تقاضا ہے روزے رکھنا، ایمان کا تقاضا ہے اللہ کو یاد کرنا، ایمان کا تقاضا ہے بکثرت سجدے کرنا، ایمان کا تقاضا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایمان کا تقاضا ہے خاتون کے لیے ہے پردہ کرنا، حیا والی زندگی گزارنا، عفت اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من کذا وکذا۔ حضرت فرما رہے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بے پردگی کی طرف اشارہ کیا، فیشن کے راستے پر چلیں گی، زمانے کی نت نئی چیزوں کو اختیار کریں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت کے زمانے میں شاید یہ بات نہ سمجھ میں آتی ہو، لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ فیشن کرنے والی عورتیں کس طرح بالوں کے جوڑے اپنے سر کے اوپر بنا کر پھرتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ کہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، بالوں کے جوڑے اوپر بندھے ہوئے ہوں گے، فیشن کی راہ پر چلیں گی، اور وہ فتنوں کی طرف جھکنے والی ہوں گی اور دوسروں کو فتنوں کی طرف جھکانے والی ہوں گی۔ حضرت نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، ان کی سزا یہ ہوگی کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ سونگھی جا سکتی ہے، 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، مگر یہ ایسی ہوں گی کہ ان کو جنت سے بہت دور پھینک دیا جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، اس لیے تاکہ امت کی بہنیں بیٹیاں پردہ کرنے والی بنیں، باعفت بنیں، طہارت کی زندگی گزاریں، ایسے برقعے نہ پہنیں جو فیشن والے ہیں، ایسے لباس نہ پہنیں جو چست لباس ہیں، ایسی چیزیں اختیار نہ کریں جن کی وجہ سے ان کی عفت و طہارت کے دامن پر کوئی داغ لگتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں خلاد نام کی ایک خاتون کے بیٹے شہید کر دیے گئے تھے، جوان بیٹے شہید ہوئے، ان کو خبر دی گئی تو پورے حجاب میں وہ نکلی، پردہ کر کے نکلی اور جنگ کے میدان میں پہنچی، حضور سے جا کر پوچھا واقعی میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں اس نے جان دی ہے۔ وہ خاتون اس وقت بھی پردے میں ہے تو بعض صحابہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا ایسے نازک وقت پر جب کہ ماں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، اس وقت بھی آپ پردے میں ہیں؟ تو اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ہماری بہنوں کو دل پر نقش کرنا چاہیے۔ فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنا پردہ نہیں کھویا ہے، میں نے اپنی عفت و طہارت نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے۔ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے بہنوں کا کردار، یہ ہے ہماری ماؤں کا کردار، یہ ہے ان کی زندگی گزارنے کا طرز۔ ہمارے لیے وہ تہذیب نہیں ہے جو دنیا کے اور انسانوں کی تہذیب ہے، ننگے پن کی تہذیب، بے حیائی کی تہذیب، عریانیت کی تہذیب، فیشن کی راہ پر چلنے کی تہذیب، دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی نمائش کی تہذیب۔ آج دنیا میں عورتوں کو اتنا ذلیل کر دیا گیا کہ صابن کی 2 روپے کی ٹکیاں بھی ان کی گندی اور ننگی تصویر کے بغیر بازار میں نہیں بکتی ہے۔ یہ ان کی حرمت کے اوپر کیسا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ نے ہماری بہنوں کو کیسی عزت دی، ہماری امت کی بیٹیوں کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا، ان کو کیسا اونچا درجہ اللہ نے نصیب فرمایا، کس طرح ان کی حفاظت کی گئی، کس طرح ان کو زمانے کی ہوس بھری نگاہوں سے محفوظ رکھا گیا۔ حضور سے کہا گیا یا ایھا النبی قل لبناتک
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ اے پیغمبر آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیں، بیٹیوں سے کہیں، مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ جب نکلیں تو اپنے اوپر چادر لے لیا کریں، جلباب کے ساتھ نکلیں اور اپنے اوپر چادر ڈال کر حجاب میں نکلیں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ الفاظ پر دھیان دیجیے، قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے تاکہ یہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ مطلب یہ کہ یہ حجاب اس بات کی علامت ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہمارے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تم ان پر ہوس بھری نگاہ ڈال سکتے ہو، وہ کھلے عام چل رہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نمائش کا سامان سمجھا ہے، لیکن ہم جب اس حلیے میں نکل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ تم ہم پر کوئی نگاہ ڈال سکو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے کہ ہم اس حلیے میں نکل رہی ہیں تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہمارا تعلق ان عورتوں سے نہیں ہے جن عورتوں نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہم تو شرافت والی عورتیں ہیں، پاکیزگی والی عورتیں ہیں، ہم عفت و طہارت والی عورتیں ہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچنے والی عورتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ان کو محبت ہے، کیسا گہرا تعلق ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں، وہ کس طرح حضور پر اپنی محبت نچھاور کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی، حضرت علی سے کہا کہ دیکھیے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھائیے گا، رات کے وقت اٹھائیے گا۔ اور اس زمانے میں صرف کفن ہوتا تھا، جنازے کے اوپر چادر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد کفن دیا جائے اور جنازے کے اوپر بھی چادر ڈالی جائے، رات کو اس لیے اٹھائیں تاکہ پردہ رہے، اور چادر اوپر سے اس لیے ڈالیں تاکہ کسی کو میرے قد و قامت کا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ اپنی وفات کے بعد کے لیے یہ اہتمام فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے ایک سوال کیا کہ بہترین مسلمان عورت کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، لیکن کسی کا جواب حضرت کو پسند نہیں آیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے، گھر میں جا کر حضرت فاطمہ سے کہا ابو جان نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب ہم لوگوں نے دیا تو مگر ان کو پسند نہیں آیا۔ سوال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا، انہوں نے کہا بہترین مسلمان عورت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتنے ذی علم آدمی ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا دروازہ ہیں، اور ان کے اندر علم و روحانیت دونوں کا اجتماع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ نے اس کا جواب یہ کیوں نہ دے دیا کہ بہترین مسلمان عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے؟ آپ نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا؟ حضرت علی کو جواب پسند آیا، واپس لوٹ کر آئے، حضور سے کہا حضرت آپ نے جو پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نہ مسلمان بہترین مسلمان عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑ سکے۔ حضور نے یہ جواب سنا تو خوش ہوئے، لیکن فرمایا جواب تمہارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی صاحبزادی نے جواب دیا ہے۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی موقع پر فرمایا تھا کہ فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کے جواب سے خوش ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنائیت کا اظہار کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے میری پیاری بہنوں کہ عفت و طہارت، پردہ، اس کا اہتمام ہر مسلمان عورت کو کرنا لازمی ہے، خاص طریقے پر آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے ان سنگین حالات میں ایک ایک مسلمان عورت پردہ دار بنے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ رکھا جائے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بے پردگی کی چیز سے بچا جائے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ارشاد ہوا اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے میرے پروردگار نے کھلی چھپی تمام بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔
ہمارا دین تو پاکیزگی کا دین ہے، ہمارا دین تو حیا کا دین ہے، ہمارا دین تو عفت اور طہارت کا دین ہے، اس میں کہیں بے حیائی کی ادنا ذرہ برابر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ گھر میں اچھی زندگی گزاری جائے، شوہر کی خدمت کی جائے، اولاد کی تربیت کی جائے، بہترین معاشرت ہو۔ یہ نہ ہو کہ بہنیں نماز تو پڑھ رہی ہیں، تلاوت تو کر رہی ہیں، لیکن شوہر کی خدمت نہیں کر پا رہی ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کر پا رہی ہیں، شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں برت پا رہی ہیں، شوہر کو اپنے سے راضی اور خوش نہیں رکھ پا رہی ہیں۔ یہ اچھی مسلمان عورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ معاشرت سکھائی۔ عورتوں کے لیے جو نصاب دیا وہ بہت ہی مختصر ہے، مگر دونوں پہلو اس میں ہیں۔ ارشاد ہوا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، کہ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ آخرت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ نصاب بتایا گیا کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یعنی عبادت کو بالکل پختہ رکھنا ہے، اور پھر معاشرت سکھائی گئی کہ شوہر کا حکم ماننا ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کے طور طریق پر چلنا ہے۔ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے احادیث کی بنیاد پر کہ جب تک نکاح نہ ہو ایک لڑکی پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن جب اس کا نکاح ہو جائے تو اب سب سے بڑا اور پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ماں باپ کا حق بعد میں ہے، ماں باپ کا حق دوسرے نمبر پر آ گیا، اب شوہر کا حق پہلے نمبر پر ہے۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ اگر شوہر ماں باپ کے گھر جانے سے منع کرے تو بیوی کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ شوہر روک رہا ہے تو اس کا حق بڑا ہے، اور اس کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کی خدمت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور تشریف فرماتے، ایک اونٹ نے آ کر آپ کے آگے سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بے شعور ہے اور آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم تو عقل و شعور والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کو سجدہ کرے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، غیر اللہ کو سجدہ منع، لیکن اگر کائنات میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اور اس روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی شوہر کے جسم پر آبلے پڑ جائیں، پھوڑے ہو جائیں، ان میں پانی ہو، اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر اپنے شوہر کو راحت پہنچائے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا، اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی شوہر سے وفا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بیوی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو کہ شوہر تم سے راضی ہو، شوہر تم سے خوش ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان عورت کون ہے، بہترین مسلمان بیوی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب کوئی حکم دے تو وہ مانے، اور جب شوہر غائب ہو تو وہ اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو شوہر کی خدمت اور اطاعت۔ اور تیسری چیز جو ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے وہ ہے اولاد کی اچھی تربیت۔ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اسے نعمت بھی سمجھے اور امانت بھی سمجھے، اپنی اولاد کی بہترین دینی اور ایمانی تربیت کرے، بہترین اخلاق کے ساتھ اسے آگے بڑھائے، ایمان و یقین کی کیفیت اس کے دل میں پیدا کرے، بچپن سے کوشش کرے کہ اس کے اندر ایسے اخلاق اور اطوار آئیں جو ایمان اور یقین پر مبنی ہوں، ایسا جذبہ پیدا ہو جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا ہو، ایسا طور طریقہ آئے جس کے ذریعے وہ ایک شریفانہ زندگی گزار سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پیاری بہنوں، جب آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اولاد کی اچھی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں غفلت ہوگی آخرت میں پوچھا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر صرف ماں طے کر لے کہ مجھے
مجھے اچھی تربیت کرنی ہے وہ تربیت کر کے دکھا سکتی ہے۔ میں اپنی پیاری بہنوں کو ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے بڑے شوقین تھے۔ ان کا نکاح ہوا، نکاح سے پہلے بھی وہ جہاد میں جاتے تھے۔ جب نکاح ہوا تو اب نکاح کے چند مہینے کے بعد پھر ان کو شوق ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی بھی بڑی صاحب ایمان تھی، اس نے کہا آپ اللہ کے راستے میں جائیے۔ حالانکہ اس وقت وہ امید سے تھی، اولاد پیدا ہونے والی تھی، لیکن اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیے۔ یہ جہاد میں چلے گئے، جاتے ہوئے 30,000 درہم انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیے کہ یہ رکھ لو، امانت ہے، واپس آؤں گا تو تم سے لوں گا۔ اہلیہ نے رکھ لیے، یہ چلے گئے۔ اب ایک جہاد میں گئے، وہاں سے دوسرے میں گئے، وہاں سے تیسرے میں گئے، اور ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ پیچھے بیٹا بھی پیدا ہوا، اس کی پرورش بھی ہونے لگی، اور یہ ایک جہاد سے دوسرے جہاد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی سال ہو گئے، واپس ہی نہیں آئے، کوئی خبر بھی نہیں آئی، یہاں تک کہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ شاید وہ شہید ہو گئے ہیں۔ 27 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ جہاد سے واپس ہوئے۔ 27 سال کے بعد ان کا بھی جذبہ دیکھیے، ان کا بھی شوق دیکھیے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی ادا دیکھیے۔ 27 سال کے بعد آئے، گھر میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے روکا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ گئے اور شہید ہو گئے، 27 سال بعد کون پہچانتا۔ لیکن بیوی نے اوپر سے دیکھا تو کہا کہ آنے دو، یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ چلے گئے، بیوی سے ملاقات ہوئی، 27 سال کی داستان ان کو سنائی۔ بات میں شوہر نے پوچھا کہ میں 30,000 درہم تم کو دے کر گیا تھا، کچھ اور رقم میں لے کر آیا ہوں، وہ محفوظ ہے نا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ ابھی اطمینان سے رہیں، جب آپ نماز پڑھ کر فجر کی آ جائیں گے تب مجھ سے بات چیت کیجیے گا۔ چنانچہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، مسجد نبوی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کا مدفن، وہاں گئے، نماز ادا کی۔ فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ایک مسند بچھ رہی ہے، اور ایک باوقار شیخ تشریف لائے، اور بہت ہی احترام اور عزت سے لوگوں نے ان کو راستہ دیا۔ مسند پر وہ جلوہ افروز ہوئے، اور باادب سینکڑوں لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بڑے بڑے علماء بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، سب دو زانوں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے درس حدیث شروع کیا اور بہترین کلام فرمایا، ایسا کہ سن کر ان کا دل خوش ہو گیا۔ جب درس ختم ہونے لگا تو انہوں نے قریب کے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ کون شیخ ہیں؟ میں دنیا میں بہت جگہ گیا لیکن ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا، اتنا بہترین درس دینے والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ جو بازو کا آدمی تھا اس نے کہا الست من اہل المدینہ، کیا آپ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینے کا تو ہوں مگر بہت زمانے کے بعد آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو مدینے کا بچہ جانتا ہے، یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں، بہت بڑے عالم محدث اور فقیہ ہیں، اللہ نے ان کو کم عمری میں بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کا شہرہ چاروں طرف پھیلا دیا ہے، بڑے بڑے علماء آ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ عبد الرحمن فروخ کے بیٹے ہیں جو 27 سال پہلے جہاد میں چلے گئے تھے، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ اب عبد الرحمن فروخ نے جب یہ سنا کہ یہ عالم، یہ محدث جس کی شان و شوکت دیکھ کر میں متاثر ہو رہا ہوں، یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، بس یہ احساس ہونا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رونے لگے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ شان عطا کی کہ مسجد نبوی میں مسند درس پر بیٹھ کر وہ سینکڑوں لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اور علماء ان کے سامنے بیٹھ کر درس لے رہے ہیں، اور دیکھا کہ اب درس ختم ہوا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، شیخ آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جوتیاں لوگوں نے ان کی ادب سے اٹھا رکھی ہیں، مسجد کے دروازے تک مجمع ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہت ہی متاثر ہوئے، روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ اہلیہ نے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ آپ تو ہنستے ہوئے گئے تھے، روتے ہوئے کیسے آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے مسجد میں اپنے بیٹے کی جو شان دیکھی ہے
ہے، اس کی وجہ سے مجھ کو رونا آ گیا۔ اللہ نے میرے بیٹے کو کیسی عظمت عطا کی ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ تم نے اپنے بیٹے کی کیسی بہترین تربیت کی ہے، اس کو پڑھا لکھا کر کس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب اہلیہ کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی یہ شان زیادہ پیاری ہے یا وہ 30,000 درہم جو آپ چھوڑ کر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر سارے زمانے کی دولت بھی ہو تو اس شان و شوکت کے آگے ہیچ ہے، کمتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ 30,000 درہم اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیے، اس کو بنانے سنوارنے میں خرچ کر دیے۔ وہ خوش ہوئے، کہا اللہ میری طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے تم کو بہترین جزا دے کہ تم نے وہ رقم ضائع نہیں کی ہے، تم نے بہترین مصرف لیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک اکیلی خاتون ہے جو 27 سال اپنے بیٹے کی تربیت میں لگاتی ہے، شوہر موجود نہیں ہے، مگر وہ محنت اور قربانی کے راستے پر چلتی ہے۔ آج بھی اگر اولاد پر محنت کی جائے تو اللہ ایسے بہترین نتائج ظاہر کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اسی طور طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ اپنا کرم نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے معافی عطا فرما۔ اللہ دونوں جہانوں میں سربلندی عطا فرما، جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم فرما، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ حالات مشکل ہیں، اللہ فضائیں ناخوشگوار ہیں، اللہ اہل ایمان پر یلغار ہو رہی ہے۔ اللہ ایسے مشکل وقت میں سوائے تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے کریم ہم سب کی مدد فرما، اے رحیم ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کی امداد فرما، اہل ایمان کو قوت عطا فرما۔ اللہ ساری آنے والی بہنوں کو قبول فرما۔ اللہ جو بیمار ہوں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما۔